جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو آج کی سٹوری ہے وہ آف کورس ایک اس میں بڑا فالو اپ ہے، کچھ بڑے انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ یکدم کیوں چلے گئے ہیں وہاں پہ اس پہ نیب کے خلاف، اور پٹیشن انہوں نے دائر کر دی، اور اس کے ساتھ ہی چلے لاہور پٹیشن ان کو دائر کرنے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی ان پہ ابھی اس وقت کیس نہیں ہے، کوئی گرفتاری کے وارنٹ نہیں نکلے ہوئے، تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو۔ آل آف سڈن کیا ہوا ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ ساتھ ہی وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے کامل علی آغا صاحب جو ہیں اور ساتھ میں ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑا ایک سٹائل بن چکا ہے کہ جس پہ بھی الزامات لگیں بات ہو، اس کے بعد وہ عدالت میں یا وہاں پیشیوں کے بعد میں جاتے ہیں، وہ پہلے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہی ہی اداروں اور انہی ہی اس پہ ایجنسیوں کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، اور پی ایم ایل نواز کے لوگ بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں کہ وہاں پہ نیب کی کسٹڈی میں بھی تھے، اور وہ روز یا تقریریں بھی کرتے تھے اسی ادارے اور اسی اس کے خلاف۔ یہ پاکستان میں اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، تو اسی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہی کچھ ہوا ہے کہ وہاں پہ ساتھ ہی ایک تابڑ توڑ کمپین جو ہے نیب پہ لانچ کر دی گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ نیب میں بھی وہاں فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، کہ بہت ساری وہاں چیزیں ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، ہم دونوں چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے لیے تھوڑی سی ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں رپورٹر کے طور پر تھوڑی سی ایک اس میں تجسس تھا کہ ایسا یکدم کیا ہوا ہے کہ یکدم بیٹھے بیٹھے چودھری صاحبان جو ہے نا وہ وہاں ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کچھ اس پہ اپنی انویسٹیگیشن کی ہیں، کوئی تحقیقات کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج سامنے ہیں وہ بڑے میرا خیال شاکنگ ہیں، جو شاید چودھری پرویز علی صاحب کے بھی نوٹس میں نہیں ہوں گے، اور انہیں شاید اندر کی کہانی اندر کی بات کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مین ریزنز ہیں وہ دو بلکہ تین کیسز ہیں جن کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے چودھری صاحبان کو۔ ایک تو مونس سلائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ میں ایک علیحدہ کسی وقت اس پہ سیگمنٹ کریں گے کہ مونس کے آف شور کمپنیز ہیں، بیجانڈ ایسٹس مین ہیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ نیب نے دبائی ہوئی ہے، اس پہ میں یہ کسی وقت بات کریں گے۔ ایک تو وہ ایشو چل رہا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہے، چلیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات تھی جو چودھری پہ اس پہ آ رہی ہے، شجاعت حسین صاحب پہ منی لانڈرنگ کے الزامات آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے سنگین اور اہم ہے۔ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات کی نیچر ہے، جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اس سے چودھری صاحبان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بڑے سیریسلی، کیونکہ یہ پہلے ان پہ یہ الزامات نہیں لگے تھے منی لانڈرنگ کے۔ تیسری جو چیز ہے وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کی تھی چودھری پرویز علی صاحب نے وزیر بلدیات کے طور پر۔ اس میں ٹوسٹ آیا ہے، جو مین سٹوری ہے، مین جو جس میں چودھری پرویز علی صاحب جو ہے نا پھنس رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو گواہی دی ہے نا وہ دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے۔ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو نیب کو اسی کیس کے حوالے سے جو ان پہ چودھری پرویز علی صاحب پہ بتایا گیا ہے، اس کا شاید میرا خیال ہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کو کہ انہوں نے کیا گواہی دی ہے۔ گواہی انہوں نے کب دی تھی؟ جب وہ اس میں تھے کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے، نیب کا آپ کو پتہ ہے سزا بھگت رہے تھے، تو نیب کی ایک ٹیم گئی تھی بڑی، آپ کو یاد آ جائے گا پچھلے سال ان کا انٹرویو کرنے یا ان کی انکوائری کرنے کے لیے۔ تو یہ چودھری پرویز علی صاحب نے جو اپوائنٹمنٹس کی تھیں یہ 90 کے قریب، یہ بھی ان کے ایجنڈے پہ تھا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے پوری ڈیٹیل سے نیب کی اس ٹیم نے سوال و جواب کیے تھے کہ جناب کہ یہ بتائیں کہ چودھری پرویز علی صاحب کا جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، یہ وزیر بلدیات تھے، انہوں نے 90 کے قریب اپوائنٹمنٹس کی تھی، ٹیکسیشن افیسر تھے اور بڑے بڑے لوگ انہوں نے کیے تھے، تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا رول ہے، آپ نے چیف منسٹر کے طور پر اس کی منظوری دی تھی یا یہ پرویز علی صاحب نے خود اپنی طرف سے کر لیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں کیس ہے، میں ذرا تھوڑی سی اس کو آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو پورا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ نواز شریف صاحب نے نیب کے جو افسران تھے یا ان کی انکوائری ٹیم تھی ان کو پرویز علی کے خلاف کیا انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا کے اس کے بعد وہ لندن گئے، اور وہی بیان جو ہے نواز شریف صاحب کا اس وقت جو وہاں پہ نیب کی انکوائری ہے انہوں نے وہاں سے لاہور آفس نے جو کر کے بھیجی ہے، وہ چیئرمین نیب کے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں پہ، اور ان سے اتھرائزیشن مانگی گئی ہے کہ آپ اس کو ریفرنس کی شکل دے کے یہ فائل کر دیں، کیونکہ اس میں اور کوئی کم از کم کہ نواز شریف جیسے سابق جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور 3 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، ان کی گواہی ریکارڈ پہ ہے ان کے نیب کے پاس۔ سو اٹس اے ویری لیتھل کیس کہ جس میں ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ پرویز علی صاحب نے کیسے کیسے غلط کام کیے تھے اور میری اپروول کے بغیر کیے تھے، اور اپنی پاورز انہوں نے استعمال کی تھی جو استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جو ساری آپ کو چاند ماڑی نظر آ رہی ہے نا نیب کے چیئرمین کے خلاف، اور ان کے خلاف چیمہ صاحب میں دیکھ رہا تھا وہ 2-3 ٹی وی شوز میں بالکل ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا
کہ جو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. جاوید چودھری صاحب کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا, ان کا اس کے ساتھ انٹرویو تھا کہ جو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں مارتے. ان کا اشارہ جو ہے یہ ان چیئرمین نیب کی طرف تھا, جن کے آپ پتہ ماضی میں کچھ ان کی چیزیں سامنے آئی تھیں, تو اس کے بعد ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس پہ جو انہوں نے کہا ہے نا, وہ تھریٹ تھی ایک طرح کے کہ جناب کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو ہم یہ کمپین بھی لانچ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ ٹائم گزر گیا ہے, کیونکہ جس وقت کمپین لانچ ہو رہی تھی اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت تمام چینلز کو اور میڈیا چینلز کو, اینکر کو, سب کو ہدایات تھیں کہ آپ نے چیئرمین نیب کی اس پہ ویڈیو والی ریلیز پہ آپ نے ان چیزوں پہ کامنٹ نہیں کرنا. لیکن چودھری صاحبان جو ہے نا, انہوں نے جو اپنے گلیڈیٹرز لانچ کیے ہیں, 2 کامل علی آغا صاحب اور ساتھ میں انہوں نے یہ طارق بشیر چیمہ صاحب, تو انہوں نے یہ تھریٹس وہاں پہ انہوں نے آ کے کی ہیں. یہ ویسے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خود پرویز علی صاحب, چودھری شجاعت صاحب یا ان کے برخوردار مونے سلئی یا ان کے چودھری صاحبان کے ان کے شجاعت صاحب کے اپنے برخوردار جو ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بچے ذرا آپ جو اور آپ نے ہمارا سارا سیاسی یہ مقدمہ ہے یا نئے مقدمہ ہے نا, آپ نے کامل علی آغا صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب آپ نے لڑنے, اور وہ ماشاءاللہ ٹی وی پہ اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں جیسے میں نے کہا, اور وہ 2 لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیب چیئرمین کو کر رہے ہیں. خیر اس پہ تو آتا ہوں میں. کمنگ بیک ٹو اس پہ کہ نواز شریف صاحب یہ ایشو کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے کیا بیان دیا اس پرویز علیہ صاحب کے خلاف, اور کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان کے لیے یا پرویز علیہ صاحب کے لیے جب ان سے نیب کی ٹیم نے کویسچنز کیے. پہلے تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے 88 اور اس میں 90 میں وزیر اعلیٰ پنجاب جب یہ بنے تھے, اس پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیسری دفعہ بنے تھے اس وقت. خیر ایک پہلی دفعہ 85 میں بنے, پھر اسمبلیاں ٹوٹی, نگران وزیر اعلیٰ بن گئے, پھر دوبارہ 88 میں تیسری دفعہ وہ بن گئے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو یہ وزیر بلدیات تھے وہاں پہ, اور 93 پلس تک رہے. جب اس کے بعد پھر بھی ان کی پنجاب میں اس کا پتہ ہے انہی کی حکومت آ گئی, انہی کا وزیر اعلیٰ تھا. تو اس میں انہوں نے کوئی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 90 کے قریب اپوائنٹمنٹس کی تھی بلدیات میں, اور بڑے اہم مدعوں پہ ٹیکسیشن وغیرہ پہ اس پہ کی تھی انہوں نے. تو یہ کیس جو ہے یہ ری اوپن ہوا, اس میں دیکھا گیا ہے کہ کون سی چیزیں کس نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں. جب نواز شریف صاحب کے خلاف سارے کیسز بن رہے تھے تو اس میں انویسٹیگیشن کے درمیان یہ چیزیں بھی آ گئی نواز شریف صاحب پہ کہ انہوں 90 کے قریب جو ہیں ان کو اپوائنٹمنٹس کی ہیں. اچھا اس وقت آپ کو, اور اس پہ کوئی اشتہارات نہیں ہے کہ دیا گیا, کوئی انٹرویوز نہیں ہوا, کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا, ان کے بغیر کیے گئے. لیکن اس وقت یاد رہے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا رواج نہیں تھا, کوئی اشتہارات وغیرہ نہیں تھے. یہ ثوابدیدی پاورز تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ اے ایس آئی ڈائریکٹ بھرتی کر سکتے تھے, تحصیلدار وہ نیب تحصیلدار ٹیکسیشن آفیسر وہ بھرتی خود کر سکتے تھے. اس وقت اشتہارات وغیرہ کی ضرورت نہیں, یہ بات کے پروسیجر ہیں, SOPs بنی تھی. لیکن ایک شرط تھی جہاں پہ اب یہ پکڑے گئے ہیں پرویز علیہ صاحب پہ یہ مقدمہ بن گیا ہے سارا, اور جو ریفرنس آیا ہے یا نیب چیئرمین کے پاس, ایک شرط یہ تھی کہ آپ جو بھی اپوائنٹمنٹس کریں گے اس کی وجوہات ریکارڈ کریں گے, نوٹنگ کریں گے فائل پہ کہ آپ ABCD کو کیوں لگا رہے ہیں اس پوسٹ پہ, یہ دینی ضروری تھی. اب کیا ہوا کہ جب یہاں پہ انہوں نے کوئی 60 کے قریب جو ریکمنڈیشن تھیں وہ نواز شریف صاحب نے بھیجی کہ یہ فلاں لوگ ہیں, ان کو ٹیکسیشن آفیسر لگا دیں. ان دنوں میں سے برائب کے طور پر استعمال ہوتی تھی یہ جو ساری یہ جو برتیاں تھیں, ASI لگا دو یا اس کے ساتھ آپ اس میں نیب تحصیلدار لگا دو, ٹیکسیشن آفیسر لگا دو, اکاؤنٹس افسر لگا دو. یہ کرپشن کے طور پر یہ استعمال ہوتی تھیں اور پورے MPs کو برائب کیا جاتا. 80s میں بڑی اس میں پولیٹیکل کرپشن ہوئی ہے. وہ دور تھا جب یہاں پولیٹیشنز کو MPs MNAs کو کرپٹ کیا گیا پیسوں سے, فنڈ سے اور ساتھ میں نوکریوں سے. وہ یہ کام چل رہا تھا. MPs کے کہنے پہ سارے یا MNAs کے کہنے پہ برتیاں ہو رہی تھیں. تو وہ انہوں نے 60 کے قریب جو ہے نا بھیجی, ان کو ریکمنڈیشن بھیجی, انہوں نواز شریف صاحب نے ان کے دفتر سے بھیجے کہ بلدیات کو کہ ان کو کر دیں. لیکن ان میں ایک مزے کی چیز تھی کہ کسی پہ انہوں ریکمنڈیشن تو اپروول تو تھی, نوٹنگ تو تھی, لیکن اس پہ کسی کی ریزننگ نہیں دی گئی ہوتی کہ ہم ان کو کیوں کر رہے ہیں. پھر وہ خیر نیب نے کہا یا بعد میں انویسٹیگیشن ہے کہ چلیں ان کی پاورز تھیں, انہوں نے استعمال کر لی, ریزننگ نہیں دی, اب اس پہ کیا ہم کیس بنائیں. سو انہوں نے کہا چلیں 60 کو تو ہم ریگولرائز سمجھتے ہیں جو نواز شریف صاحب کی ہیں. باقی کے جو 30 ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں, پتہ یہ چلا کہ وہ پرویز علیہ صاحب نے خود انہوں نے اپنے آرڈرز پہ انہوں نے کر دیں. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ان 30 لوگوں کو کر دیں, میرے کہنے پہ کر دیں. تو وہ فائل جو ہے جب گئی اس کے سیکشن آفیسر کے پاس, اس نے اوپر اسے لکھ دیا نوٹنگ پہ کہ بھائی صاحب یہ تو وزیر اعلیٰ کی پاورز ہیں, وہ اپروول دے سکتے ہیں, تو آپ تو نہیں کر سکتے. تو اس پہ ان کو بتایا گیا کہ میری وربل زبانی بات ہوگی نواز شریف صاحب سے, وزیر اعلیٰ ہیں, آپ ان کی اپروول دے دیں, میری ان سے بات ہوگی. تو اس پہ اس نے کہا, یہ لکھ کے کہا اس نے, وہ جو یہ سیکشن آفیسر تھے جو فائلیں ہیں جو بھی نیب کے پاس ہیں, اس نے کہا جناب آپ ان سے ریٹن آرڈرز لے لیں نواز شریف صاحب سے کہ وہ آپ کو رائٹنگ میں آرڈر دے دیں کہ میں نے 30 لوگ جو ہے نا ان کی اپروول دے, جیسے 60 لوگوں کے پہلے آ گئی تھی. اس پہ خیر میں سیکشن آفیسر پہ دباؤ ڈالا, جو بھی کام کیا. اب اس کی بیچارے 17 گریڈ کے سیکشن آفیسر کی ایک وزیر بلدیات یا اپنے محکمے کے سیکرٹری کے سامنے کیا اوقات ہوتی ہے. تو سو فائنلی ہی گیو اپ, اور وہ ان 30 کی انہوں نے اپوائنٹمنٹس انہوں نے کر دیں. یہ اس میں چیزیں.
اب جب نیب کی ٹیم گئی ہے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، تو یہ میں نے کہا نا یہ کیس اس میں ریفرنس بن رہا تھا، پروسیجر درمیان میں چیزیں سامنے آئیں، تو انہوں نے یہی بات ان سے پوچھی کہ جناب کہ پرویز علی صاحب نے وہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے اپنی فائل پہ، جب وزیر بلدیات تھے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، کہ جناب کہ یہ ساری اپائنٹمنٹ جو 30 میں نے کی ہیں یہ میں نے نواز شریف صاحب سے وربل ان سے میں نے لے کے کی ہیں، ان سے اجازت لے کے کی ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئرلی نیب کی ٹیم کو بتایا ہے کہ پرویز علی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی ان کو وربل اپروول نہیں دی تھی، میں نے دینی ہوتی جیسے 60 لوگوں کی اپروول میں نے پہلے دے دی تھی بغیر ریزننگ، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے بغیر ریزننگ اپروول دی تھی لیکن میری پاور سے، تو میں باقی 30 لوگوں کی بھی میں وہ اپروول جو ہے دے دیتا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ سو نواز شریف صاحب نے کنفرنٹ کیا ہے وہاں پہ نیب کی ٹیم کو، اور انہوں نے کہا جناب یہ میرے کھاتے میں انہیں کہیں نہ ڈالیں، پرویز علی صاحب جو ہیں یہ انہیں کا اپنا کیا ہے، یہ تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہیں میرے نام پر کر لیے ہیں۔ سو وہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد نیب جو ہے وہ واپس آئے، انہوں نے ایک علیحدہ یہ جو میں بتا رہا ہوں اپوائنٹمنٹس والی یہ انکوائری ہے جو انہوں نے کھولی ہوئی تھی، تو پرویز علی صاحب کے خلاف جو اس کا نواز شریف کا بیان ہے وہ سب سے بڑا اہم ہے کہ جناب کہ ہم نے اس بندے سے کنٹیکٹ کیا، پوچھا، جس کا یہ کہہ رہے تھے مجھے اس کی وربل انہوں نے اپروول دی ہے، وہ اس سے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دی۔ سو یہ وہ ایک بڑا ثبوت، ایک ریزننگ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گواہ کے طور پر سامنے آئے ہیں، ان کی جو گواہی کہیں، ان کا بیان کہیں، ان کا جو بھی وٹ ایور کہیں کہ پرویز علی صاحب کے اس کیس میں نواز شریف صاحب نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، میں نے کوئی ایسی نہیں دی۔ اب یہ چیزیں چیئرمین نیب کے پاس آئی ہوئی ہیں کہ آپ ان کی اپروول دیں، اس کو کنورٹ کر دیں، یہ اس میں ریفرنس میں کنورٹ کر دیں، اور تاکہ ان کے خلاف یہ اس میں عدالت میں ریفرنس فائل کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو بھنک پڑ گئی ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا چیمہ صاحب کا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ کاغذ بھی دکھا رہے تھے۔ سو نیب سے ان کو کوئی نہ جو نیب افسران بعض وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کا شوق ہوتا ہے کہ کل کو یہ پاور میں آئیں گے تو کچھ ہمارا بھی دال دلیا چلے گا، تو انہوں نے ان کو کوئی کاغذ وغیرہ دیے ہوئے تھے، چیزیں دی ہوئی تھیں کہ جناب یہ دیکھیں، کہ انہوں نے ریکمنڈیشن کر دی، انہوں نے کہا جی کیس کو کلوز کر دو۔ اب شاید انہی میں سے کسی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ حضور آپ کے خلاف جو ہے نا یہ بھی ساری نواز شریف صاحب کی گواہی آ گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں ذرا۔ سو اس پہ بھی یہ تھوڑے سے الرٹ ہو گئے ہیں وہ بڑی سے تیزی سے کہ نواز شریف صاحب ہمارے خلاف گواہی دے گئے۔ اب اگین مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ بات ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن جتنی تیزی دکھائی جا رہی ہو، جتنی چیئرمین نیب پہ اٹیک ہو رہے ہیں، نیب کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف یہ گواہیاں اس میں نواز شریف صاحب دے گئے ہیں۔ یکدم ان دونوں کیمپس کے درمیان دوستی تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے، شریفوں اور ان کے درمیان، چودھریوں کے درمیان۔ اور اب آپ کو یہ جو آج کل وہ بہت ساری ان کے نواز لیگ کے لوگ جو ہیں لیڈران ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ریفرنس کا انتظار کر لیں بھائی صاحب، کیونکہ اس ریفرنس میں سب سے بڑی گواہی جو آنے والی ہے نا، جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے پرویز علی صاحب کا۔ یہ تو ایک سائڈ ہے، باقی جو ایشوز ہیں ان کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، لیکن میرا خیال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں آپ کو مزید اس پہ فالو اپس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، بڑے اہم اور امپورٹنٹ فالو اپس ہیں، آپ کو پسند آئیں گے۔